السلام علیکم دوستو، جب ہماری امید بھری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو ہمارا دل سکون کی گہری گہری آغوش میں چلا جاتا ہے۔ وہ مہربان رب روزانہ رات کو آسمانی دنیا پر آ کر فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگ لے، کوئی ہے مجھ سے لینے والے۔ جانتے ہو ہم دنیا کی ایک خوشی کی تلاش کر رہے ہیں، مگر تمہارا رب تمہیں قرآن میں انگنت خوشیوں کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ اس رب کے وعدوں کی مہکتی خوشبوئیں ہمارے دلوں کو بہار کے پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھتا ہے، مسکراتا رکھتا ہے۔ جان رکھو کہ تم بھی اپنے دلوں کی امیدوں کو اسی طرح روشن رکھنا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ان قریب وہ رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میری آنکھیں کھول دے اور مجھے روشنی عطا کر۔ میرے مشکل درد بھرے دنوں میں میری مدد فرما، میرے ارادوں کو مضبوطی سے آسنا کر دے اور میری تمام پریشانی، تمام معاملات میں میری مدد فرما، میری تکلیف میں راحت اور میرے دل کو سکون فرما۔ جان رکھو بے شک اللہ کی رحمت خود تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ وہ رب خود چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، تمہیں پریشانیوں سے نکال کر عافیت اور سکون نصیب فرما دے۔ وہ خوب جانتا ہے جو چیز تمہیں ڈراتی ہے یا اندر سے تم کو کھائے جا رہی ہے، بس تم بیجا اپنی ہمت کو کمزور نہ پڑنے دو۔ ان قریب تمہارا رب تمہاری ان راہوں کو ہموار کر دے گا جن راہوں پر تمہیں مشکلیں نظر آ رہی ہے، جن راہ پر تمہیں ناامیدی نظر آ رہی ہے۔ وہ ٹھیک فیصلے کرنے والا ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی اور فراغت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، تم اپنے آپ کو کمزور نہ بناؤ۔ وہ جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، عطا کر دے، نواز دے، خوشیاں بکھیر دے۔ جان رکھو حضرت سلمہ کا چھوٹا سا بیٹا وفات پا گیا۔ شوہر ابو طلحہ سفر سے واپس ہوئے، بیوی نے ان کو نہیں بتایا کہ بچے کا وفات ہوا ہے۔ شوہر کو انہوں نے کھانا کھلایا، خوش بھی کیا، پھر رات کو بتایا کہ اللہ نے ان کا بیٹا، ان کی امانت واپس لے لیا ہے۔ وہ بہت غمگین بھی ہوئے لیکن صبر کیا۔ انہوں نے اپنے رب کی چاہت کو سمجھا۔ پھر صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گزری رات میں برکت کی دعائیں دی اور رب کریم نے ان کو پھر سے پھول جیسا بیٹا دے دیا۔ جان رکھو کہ معجزے بتلانا میرے رب کی شان ہے۔ وہ کاتب تقدیر ہے، تقدیر لکھنے والا ہے، اور رب سے عاجزی کے ساتھ مانگی ہوئی دعا معجزے ظاہر کروا کر ہی دیتی ہے، بشرطے کہ حرام چیزیں نہ مانگی جائے، نہ قبولیت کے یقین میں شک کیا جائے، کیونکہ دعا کے معجزے یقین والوں کے ساتھ ظاہر ہوا کرتے ہیں، چاہے فوراً مل جائے یا تھوڑے انتظار کے بعد۔ غمگین نہ ہو، مایوس نہ ہو، صبر کی راہ پر مشکل ضرور ہے لیکن جو اسے عبور کر ہی لینا ہے۔ میرا رب قرآن میں اس کے لیے فرماتا ہے جو صبر کی راہوں پر چلتے ہیں، تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک یہ بڑا دشوار ہے لیکن عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی ہے نہ مددگار؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ خبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ یہ جان رکھو کہ تمہارا رب اپنے حکم کی تابع داری کرنے والوں کو کبھی بھی بے سکون اور محروم نہیں چھوڑتا۔ اللہ جب تمہاری زندگی میں اچھا وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ پہلے تمہارے منصوبوں کو توڑ کر چیزوں کی حقیقت تم پر کھولتا چلا جاتا ہے تاکہ تم آنے والے طوفانوں کو بھانپ سکو، آنے والے احوالوں کو سمجھ سکو۔ پھر وہ تمہاری زندگی سے ان چیزوں کو دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے، اور وہ بہت جلد دروازے تم پر بھی کھولے گا جو در حقیقت اصل سکون اور خوشیوں کی کھڑکیاں تم پر کھولتا ہے۔ اور جان رکھو کہ اللہ مخلص دلوں کو ضرور نوازتا ہے،
اس میں وقت کی نوعیت سب کی الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن عطا بڑی کمال کی کرتا ہے اور ایسے دیتا ہے کہ راستے روکنے والے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ واقعی مطمئن ہو جاؤ، اس مہربان رب کا چنا گیا وقت بہترین وقت ہوگا جو تمہاری زندگی کے موڑ بن کر، تمہاری زندگی کا بہترین موڑ بن کر تمہیں وہ سکون عطا کرے گا جس کے تم مبتلا سی ہو۔ ان قریب تمہاری زندگی کے راستے بہترین منزلوں کی طرف رواں دوا ہوگے انشاءاللہ۔ دوستو، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے جزاک اللہ۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے بندے کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔